ایک دن کا پیدا ہوا بچہ، کچھ گھنٹے نہیں ہوئے، اس کو کس نے سکھا دیا کہ جب تم ماں کے سینے سے لگ کر ماں کی پستان سے غذا حاصل کرو تو اندر کی جانب کھینچو؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہمارے رب کی رحمت ہے اور رب کی الہامی تربیت ہے۔ اگر اللہ نہ سکھاتا تو یاد رکھیں کوئی نہیں سکھا سکتا تھا۔ تو یہ اللہ کے احسانات کہ ہم جب مٹی تھے، مٹی سے لے کر کے ولادت تک اور ولادت کے بعد اپنی عمر کے ابتدائی سالوں میں انتہائی ہم کمزور، ناتواں، ہمیں شعور نہیں، ہمیں عقل نہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تمام مرحلے میں ہمیں جس چیز نے سنبھالا دیا اور ہماری تمام حاجات اور ضروریات کے حوالے سے جس نے انتظامات فرمائے وہ ہمارے رب کی ذات گرامی، وہ ہمارے رب کی ذات ہے جو ہمارا بھی پالنہار ہے اور کل کائنات کا بھی پالنے والا ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں درس قرآن کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 21 آیتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی تھی، اور آج میں چاہتا ہوں کہ اب پھر اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سورہ بنی اسرائیل کی آگے کی آیات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں۔ تو 21 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی سورہ بنی اسرائیل میں۔ آج میں آپ کے سامنے 22ویں آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل کی 22ویں آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تو مذمت کیا ہوا اور بے سہارا رہ جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور یہ عقیدہ اپنانے کا حکم دیا کہ ہم خدا کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بنائیں، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا فتقعد مذموما مخذولا، کہ ہم مذمت کیے ہوئے اور بے سہارا رہ جائیں گے، ہم مذمت کے حقدار ہوں گے اور کوئی ہمارا سہارا نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں، ربط بین الآیات کے تعلق سے ہم آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ ربط بین الآیات یعنی قرآن مجید کی آیتوں میں ایک خاص قسم کا معنوی ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں عقیدہ توحید کا حکم دیا گیا،
لیکن اس کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے پچھلی آیتوں میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے دوام کا تذکرہ کیا ہے۔ بے ثباتی مطلب یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے یہ ذکر کیا ہے کہ دنیا فانی ہے، ہمیشگی والی زندگی یہاں کی نہیں ہے، یہاں کی نعمتیں فانی ہے، یہاں کی بہاریں، یہاں کے نظارے سب فانی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے پچھلی آیتوں میں یہ بھی بیان کیا کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہاں کی زندگی دائمی زندگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اخروی نعمتیں ہیں وہ بھی دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں کروڑوں اربوں درجہ زیادہ افضل ہیں، زیادہ فضیلت والی وہ نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ تو کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال تک گزرا۔ اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے پچھلی آیتوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اور اخروی نعمتوں کی حصول یابی کی کوششیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اسے اخروی نعمتیں تو دیتے ہی ہیں، ساتھ میں ہم اسے دنیا میں بھی اس کا حصہ عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پچھلی آیت جو آیات ہیں ان میں، کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں افضل ہیں، اور جو وہاں کے لیے کوشش کرے گا وہاں بھی پائے گا، یہاں بھی پائے گا، اور جو فقط یہاں کے لیے کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پا لے، اور وہ بھی یقینی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رزق میں وسعت، تنگی یا کشادگی، جو بھی معاملات ہوں سب کو اپنی مشیت پہ موقوف رکھا ہے، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگی دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادگی دیتا ہے۔ تو جو فقط یہاں کا طلبگار ہو، کوئی ضروری نہیں کہ یہاں کی کامیابی اسے مل ہی جائے، لیکن جو وہاں کا طلبگار ہو یقینی ہے کہ وہاں کی کامیابی ملے گی، یقینی ہے یہ، اور وہاں کی کامیابی بھی ملے گی اور ساتھ میں یہاں سے بھی حصہ ملے گا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں اور عارفوں کا ایک قول ہمیں یاد آ رہا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جتنی تگ و دو دنیا کے لیے کرتا ہے، اگر جہنم سے بچنے کے لیے کرے تو یقیناً وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ دنیا کے لیے تگ و دو کرے کوئی، جی اسی کی تفصیل کر رہا ہوں، اگر کوئی دنیا کے لیے تگ و دو کرے، کوئی ضروری نہیں کہ اسے دنیا مل ہی جائے، کوئی ضروری نہیں کہ یہاں کی کامیابی اسے مل جائے، لیکن اگر کوئی آخرت کے لیے کوشش کرے، جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرے، تو ضرور اللہ پاک اسے آخرت کی کامیابی عطا کرے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں ان حقائق کو بیان کیا، ان باتوں کو بیان کیا۔ اب اللہ پاک آگے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم آخرت کے لیے کیسے کوشش کریں، کون سی چیزیں اپنائیں، کن باتوں پہ عمل پیرا ہوں، کس نہج پہ اپنی زندگی گزاریں۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہم کن خطوط کو منتخب کریں کہ انہی خطوط پہ چلیں، ہم کس راستے کو اپنائیں۔ اللہ پاک آگے اب یہ بیان کر رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں تو یہ بیان کر دیا کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا کامیابی اس کا مقدر بنے گی اور دنیا میں بھی اسے ملے گا۔ اب آخرت کی کامیابی کے لیے کس قسم کی کوشش ہو،
اب اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ آخرت کی جو کوششیں ہیں، تمام کوششوں کا مدار اس بات پہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، کیونکہ اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو تمام کوششیں بیکار جائیں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ کل قیامت کے روز ان لوگوں کے اعمال کی جانب جو فقط اعمال لے کر آئے، عقیدہ لے کر نہیں آئے، ان کا عقیدہ بہتر نہیں تھا، فقط نیکیاں تھیں، تو ہم ان کی نیکیوں اور ان کے اعمال صالحہ کے ساتھ کل قیامت کے دن یہ معاملہ کریں گے کہ قدمنا الی ما عملوا من عمل، ہم ان کے اعمال کی جانب توجہ کریں گے، فجعلناہ ہباء منثورا، تو ہم ان کے اعمال کو ان بکھرے ہوئے ذرات کی طرح کر دیں گے جو روزن سے آنے والی روشنی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی اس کی تفصیل کر چکا ہوں کہ گاؤں دیہات میں جہاں پہ کھپڑیل مکانات ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ جب سوراخ رہ جاتا ہے تو اس سوراخ سے سورج کی روشنی آتی ہے اندر، گھر کے اندر، اور اس روشنی میں جب آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے باریک باریک ذرات آپ کو ناچتے ہوئے نظر آئیں گے، ہے نا؟ یہ بالکل ناچتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات، تو اسی کو ہباء منثورا کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ فقط عمل لے کر آئیں، عقیدہ لے کر نہ آئیں، تو ان کے اعمال کو ہم انہی چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح کر دیں گے جو سوراخ یا روزن سے آنے والی روشنی میں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو عقیدہ اہم ہے، اور عقائد میں سب سے اہم عقیدہ توحید ہے، بنیادی عقیدہ، بنیاد یہی ہے عقیدہ توحید، کہ صرف ہم خدا کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس عقیدے کے پرچار کے لیے، پرسار کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں نبی بھیجے اور رسول بھیجے۔ یہی وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا قرآن مجید کے اندر کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے، اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے، ہمارے رسول سے، ہمارے آقا سے، کہ میرے حبیب تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کی جانب ہم نے یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون، لہذا فقط میری عبادت کرنا۔ تو عقیدہ توحید بنیاد ہے، آخرت کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بنیاد عقائد پر ہے، اور عقائد کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کو بیان کیا، سب سے پہلے۔ اللہ پاک فرماتا ہے 21ویں آیات تک، 18 سے لے کے 21ویں تک اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کا ایک کمپریزن کیا، اور پھر دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فضیلت کو بیان کیا۔ اب آخرت کے لیے کیسے کوشش کریں، اس کوشش کو جب اللہ پاک نے بیان کرنا شروع کیا تو آغاز عقیدہ توحید کے بیان سے کیا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ تمام اعمال کی بنیاد عقیدہ توحید پر۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے انسان اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا۔ اللہ فرماتا ہے، اس حوالے سے ائمہ تفسیر کی مختلف رائے ہیں کہ یہ خطاب کس سے ہے۔ خطاب جو اللہ پاک نے فرمایا نا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، یہ جو اللہ پاک نے خطاب کیا، کس سے خطاب کیا؟ اس میں علماء تفسیر کی مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ خطاب ہمارے آقا سے ہے اور مراد آپ کی امت ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ خطاب آقا سے نہیں بلکہ آپ کی امت سے ہے، آپ کی امت سے ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟
تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے وہ خطابات جن کا تعلق اوامر سے ہے، امر سے ہے، یعنی یہ کرو کہ جن خطابات میں کرنے کا حکم ہے، ان خطابات میں خطاب ہمارے آقا سے ہوتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ جن خطابات میں کرنے کا حکم ہے، اوامر کا بیان ہے کہ کرو، تو ان میں ہمارے آقا سے خطاب ہوتا ہے، اور جن خطابات میں نواہی کا حکم ہے کہ نہ کرو، ان میں آقا کی امت سے خطاب ہوتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ صاحب روح البیان نے بیان کیا ہے، اور یہاں پہ بیان کیا گیا ہے جو وہ نہیں ہے، نہیں، امر نہیں ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ کرو، بلکہ اللہ نے منع کیا ہے، نہیں ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا معبود نہ بناؤ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ اس خطاب کا تعلق نہیں سے ہے، لہذا خطاب آقا سے نہیں بلکہ آپ کی امت سے۔ اور اس پر ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے امام رازی نے کہ یہ خطاب آقا سے نہیں ہے بلکہ ہر مکلف سے ہے اور ہر انسان سے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے نا، سب کے سب آقا کی امت ہیں، چاہے مومن چاہے کافر، آقا کی امت تو سب ہے، سب کی جانب آقا کو مبعوث کیا گیا۔ ہاں، امت کی دو قسم ہے، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت سب ہیں کیونکہ آقا کی دعوت سب کو عام ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قرآن کی زبان میں آقا نے اعلان کیا کہ اے انسانوں، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور حدیث میں تو اور وسعت ہے، اور وسعت اس قرآن میں بیان کیا گیا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں، میں تم سب کی جانب رسول بن کر آیا ہوں۔ اور حدیث میں آقا نے بیان کیا انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں فقط انسانوں ہی کی جانب نہیں بلکہ خدا کی تمام مخلوقات کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو امت دعوت سب ہیں۔ تو امام رازی لکھتے ہیں کہ یہاں پہ مراد آقا نہیں، آقا کی امت ہے، اور امت سے مراد امت دعوت، یعنی ہر انسان سے خطاب ہے۔ اور آقا سے خطاب کیوں نہیں ہے، اس پر ایک بڑی پیاری دلیل انہوں نے دی ہے، ذرا سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی کے بعد 22 کے بعد جو 23ویں آیت کریمہ ہے نا، 23ویں آیت کریمہ، اور یہ تمام آیات سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ آخرت کی کوشش ہم کیسے کریں، اس کا بیان ہے۔ 21 سے لے کر کے یہ 22 سے لے کر کے آنے والی تقریباً 8-10 آیات تک اللہ پاک نے آخرت کی کوششوں کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تو امام رازی نے لکھا کہ 23ویں آیت کریمہ میں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان کیا ہے۔ اور اللہ پاک نے 23ویں آیت کریمہ میں یہ فرمایا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آخرت کی کوشش ایسے کرو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور حسن سلوک کا طریقہ کیا ہے کہ اگر والدین میں سے دونوں یا ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہ، یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے آگے۔ اور وہ لکھتے ہیں، استدلال دیکھیں، دلیل دیکھیں کہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ اور ہمارے آقا کے والدین آپ کے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہی نہیں، لہذا یہاں خطاب آقا سے نہیں بلکہ آپ کی امت سے ہے، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال تب ہو گیا جب ہمارے آقا اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھے، اور آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔
تو آپ کے والدین میں سے کوئی آپ کے سامنے کہولت کی عمر کو نہیں پہنچے، لہذا مراد آقا نہیں بلکہ آپ کی امت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اے سننے والے اللہ کے سوا کوئی معبود نہ بنانا۔ اس پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، صرف ہمارا رب عبادت کے لائق ہے، لہٰذا صرف اس کو اپنا معبود بنانا، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ اور اگر کسی شخص نے اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ٹھہرا لیا، کسی اور کو بھی عبادت کے لائق جانا، تو پھر یہ اس کے اوپر وبال کیا آئے گا، وہ کس قسم کے دنیاوی اور اخروی عذاب کا حقدار ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اگر تم نے اے سننے والے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو تم مذمت کیے ہوئے اور بے سہارا رہ جاؤ گے، تم مذمت کے قابل رہو گے، اور صرف مذمت کے قابل ہی نہیں کہ محض قابل ہیں مذمت کی اور کوئی مذمت نہ کرے، نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سزا کے حقدار ہوتے ہیں لیکن انہیں سزا نہیں ملتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتے ہیں نا۔ آج دیکھ لیں ابھی جو آج کا دور چل رہا ہے، یہ جو آج جو حالات ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر کہ یہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف وائلنس کیا جا رہا ہے، جرم کا آغاز ادھر ہی سے ہو رہا ہے، مجرم وہ ہیں لہذا سزا کے حقدار وہی ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن انہیں سزا نہیں مل رہی ہے، سزا مسلمانوں کو مل رہی ہے جو بے گناہ ہیں اور مجرم نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ حالات دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آج۔ پتھر بھی تم ہی مارو، ہمارے گھروں کو تم ہی جلاؤ، ہماری عبادت گاہوں کو تم ہی جلاؤ، اور پھر اس کے بعد جب سزا دینے کی باری آئے تو لے کر بلڈوزر ہمارے ہی گھر تک پہنچ جاؤ، ہم ہی پر ایف آئی آر کر دو۔ اور حد ہو گئی کہ ایک مسلم نوجوان پچھلے 10 15 20 روز تک جیل میں ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر کر دیا گیا ہے خرگون کے اندر کہ وہ شریک تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی وہ جیل سے نکلا، پھر اس نے یہ جرم کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ یہ کس قسم کا مذاق کر رہے ہو تم؟ کیا مذاق ہے یہ؟ رات میں دلی کے اندر کل کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے، اور پھر حجی، اور پھر اس کے بعد کیا حالات ہوں گے آپ دیکھ لیں گے۔ تو ہوتا ہے ایسا کہ جرم کوئی اور کرتا ہے، سزا کوئی اور پاتا ہے، اور خاص کر جب انصاف کا خون کرنے والے حکومت کے تختوں پہ براجمان ہو تو اس وقت جرم کہیں اور سے آتے ہیں اور سزاؤں کا رخ کہیں اور ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتا ہے، اگر کوئی بناتا ہے معبود تو مذمت کا حقدار ہے، خالی اتنا نہیں ہے صرف کہ وہ حقدار ہو اور لائق ہو مذمت کے، نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا، تم مذمت کیے ہوئے بن جاؤ گے، کہ تمہاری مذمت ہوگی، دنیا میں بھی مذمت ہوگی اور آخرت میں بھی مذمت ہوگی۔ دنیا میں ایسے مذمت ہوگی کہ تمہارے اوپر ملائکہ اور فرشتوں کی جانب سے مذمتوں کی لعنت بھیجی جائے گی، جو اہل حق مومن ہیں وہ تمہاری مذمت کریں گے، اور کل قیامت کے روز جو مذمت کہ یہ تمہاری ہوگی اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور کیوں نہ انسان مذمت کے لائق ہو اور اس کی مذمت کی جائے، اگر وہ خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر ماتھا ٹیکے، کسی اور کو اپنا معبود سمجھے، تو کیوں نہ وہ مذمت کا حقدار ہو، جبکہ عقلاً محسن کا شکر واجب ہے کہ نہیں؟ جس نے احسان کیا ہمارے اوپر، ہمارا خیال رکھا، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کی، ہماری حاجات کی برآری کی، ہمیں کبھی تنہا نہیں رہنے دیا، پھر اگر ہم اسی کے ساتھ اس کے احسان کو نہ مانیں بلکہ احسان کو پسے پش ڈال دیں تو یہ ہے ہی مذمت کے لائق نا۔ محسن کا احسان ماننا، اس کا شکر کرنا، یہ عقلاً بھی واجب ہے۔ اور ہمارا رب جو کہ رب العالمین ہے،
اس کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، کتنے احسانات۔ ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے احسانات کو شمار کرنا بھی چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک نے سورہ علق میں فرمایا اقرأ وربک الاکرم، کہ سننے والے پڑھو، تمہارا رب سب سے بڑا کرم والا ہے، سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے، اکرم ہے۔ ایک ہے کریم، ایک ہے اکرم۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے تمہارے کرم والے رب کے حوالے سے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، کس چیز نے، بتاؤ تو صحیح۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے میرے در کو چھوڑ کر کہیں اور سکون تلاش کر رہے ہو، تمہاری وہ پیشانی جس پر میں نے انسانیت کی عظمت کا تاج رکھا ہے، وہ فقط اس لائق ہے کہ میری بارگاہ میں جھکے، اور مجھے چھوڑ کر کے ان کے پاس تم اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہو جو تم سے کمتر ہیں۔ تم افضل ہو، وہ مفضول ہے، تم ان سے بہتر ہو، ان کے پاس سر کو جھکا کر کے تم اپنی ذلت کا سامان کر رہے ہو۔ بتاؤ تو صحیح، ہماری بارگاہ میں آنے کے بجائے کہیں اور جا کر اپنی حاجتوں کی برآری کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہو، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان ڈھونڈ رہے ہو۔ میں جو کہ تمہاری تمام ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہوں، مجھے چھوڑ کر کے جا کے دوسروں کو اپنا معبود بنا رہے ہو۔ آخر بتاؤ تو ما غرک بربک الکریم، تم اس دھوکہ میں مبتلا کیسے ہوئے؟ دھوکہ آیا کہاں سے؟ اور وہ بھی کرم والے رب کے حوالے سے، جو کریم ہے، کرم والا ہے، جو نوازتا ہے، اپنی عطا پہ کبھی روک نہیں لگاتا۔ اللہ پاک نے اسی صورت میں ارشاد فرمایا ہے نا، کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی، ہم سب کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی جو آخرت کے طلبگار ہیں اور ان کی بھی جو دنیا کے طلبگار ہیں۔ اللہ سب کو دیتا ہے، کوئی اس کو مانے نہ مانے، اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکائے نہ جھکائے، نام لیوا ہو نہ ہو، وہ اپنے رزق کو کسی سے روکتا نہیں، اپنی زمین کو کسی کے اوپر تنگ نہیں کرتا، اپنا پانی کسی سے منع نہیں کرتا۔ وہ ہوائیں جو اس نے وافر مقدار میں ہمارے لیے اس فضائے بسیط میں رکھی ہیں، ان ہواؤں کو ہم میں سے کسی سے نہیں روکتا اگر ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کی بارگاہ میں سر جھکائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، کس نے تمہیں مبتلا کر رکھا ہے دھوکے میں؟ کرم والے رب کے حوالے سے۔ تو اس آیت کریمہ میں تو اللہ پاک نے اپنے آپ کو کریم کہا ہے، اور سورہ علق میں اپنے آپ کو اکرم کہا ہے۔ اکرم، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب سب سے بڑا کرم والا ہے۔ اکرم یعنی جو سب سے بڑا کرم والا، جیسے اکبر ہوتا ہے نا، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، تو ویسے ہی اکرم وربک الاکرم معنی یہ ہے کہ تمہارا رب سب سے بڑا کرم والا ہے، سب سے بڑا۔ کوئی لاکھ احسان کرنے والا ہو ہمارے اوپر، لاکھ ہم سے محبت کرنے والا ہو، لاکھ ہمارے دکھوں پر وہ خود دکھی ہونے والا ہو، ہمارے آرام اور آسائش کا خیال کرنے والا ہو، لیکن یاد رکھیے گا وہ اللہ کے مقابلے میں اس کے کرم کی کوئی حیثیت نہیں۔ بندوں میں سب سے بڑا کریم کون ہے بتائیں تو؟ آقا، یقیناً آقا ہیں یا اللہ کے بعد، تو وہ تو دینی اعتبار سے، میں دنیاوی اعتبار سے پوچھ رہا ہوں۔ والدین، والدین ہمارے والدین وہ ہیں جو سب سے بڑے ہمارے اوپر کرم کرنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے والدین جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے، لیکن اگر ان میں سے بھی کسی کی ہم نافرمانی پہ نافرمانی، نافرمانی پہ نافرمانی، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جائیں، تو ایک وقت وہ آ جاتا ہے جب ہمارا باپ جھنجھلا کر کے اور غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ جا آج سے تو میرا بیٹا نہیں۔ کہہ دیتا ہے کہ نہیں کہہ دیتا ہے؟ ماں کہہ دیتی ہے کہ آج سے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔
اور اس کے علاوہ ان کو بھی بدلے میں اپنی اولاد سے کچھ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بچپنے میں اپنی اولاد کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، پڑھا لکھا رہے ہیں، یہ بڑے ہوں گے، ہم جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے تو یہ ہمارا خیال رکھیں گے۔ یہ والدین کی غرض ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے، تو بدلے میں وہ صلہ چاہتے ہیں۔ اگر اولاد نافرمانی پہ نافرمانی کرتی جائے تو والدین کہہ دیتے ہیں کہ جا، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارا رب کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا مہربان ہے کہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جائیں مگر وہ کبھی بھی عطا کا جو تعلق ہے اور اللہ کی نوازش کا جو تعلق ہے اس تعلق کو ہم سے نہیں توڑتا، بلکہ ہمیں نوازتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، اور بدلے میں کوئی صلہ بھی نہیں چاہتا، بدلے میں کچھ چاہتا بھی نہیں۔ والدین چاہتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کوئی بدلہ نہیں چاہتا، وہ نوازتا ہے کیونکہ وہ کریم ہے، وہ دیتا ہے کیونکہ وہ اکرم ہے، وہ رحمتیں عطا کرتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، فقط اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ ایک نوجوان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے برسوں رب کی اطاعت کی، فرما برداری کی، برسوں، پھر نفس اور ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کے اس نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، اور پھر جب برسوں اس نے نافرمانی میں زندگی گزاری، دین سے دور رہ کے، اللہ کے حکم سے دور رہ کے، تب اسے یہ خیال آیا کہ بے دینی اور اللہ سے دوری کی زندگی بڑی میں کاٹ چکا، اب میں چلوں رب سے معافی طلب کروں۔ تو وہ گیا اللہ کے گھر کو، حج کے لیے گیا اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ، اور طواف کرتے ہوئے اس نے رو رو کر رب کی بارگاہ میں اپنی معافی کے لیے اللہ سے عرض کی، دعا کی، تو آواز آئی، میرے بندے تو میرے قریب تھا، میرا فرما بردار تھا، اور تو میرے حکم کے خلاف نہیں کرتا تھا، اس وقت میں تیرے ساتھ تھا، پھر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے تمہیں بھی چھوڑ تو دیا، لیکن اپنی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے بند نہیں کیا۔ چھوڑ تو دیا تمہیں، ہماری معیت جو تمہیں حاصل تھی وہ تو تمہیں نہیں ملی جب تو نے ہمیں چھوڑا، تو ہماری معیت تو تمہیں چھوڑ چکی، لیکن ہم نے اپنی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے بند نہیں کیا، اگر تم پھر پلٹ آؤ گے تو ہم پھر تمہیں قبول کر لیں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے برسوں رب کی نافرمانی میں زندگی گزاری، برسوں، بڑا نافرمان، بڑا فاسق و فاجر۔ تو اللہ رب العزت، اتنا بڑا نافرمان اور فاسق و فاجر تھا وہ بندہ کہ اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی کی جانب وحی کی کہ جاؤ، جا کر میرے فلاں بندے سے کہہ دو کہ میں اس سے ناراض ہوں، میری رضا اس کے لیے نہیں ہے، میرا قہر و غضب اس کے لیے، میں اس سے ناراض ہوں، جا کر کہہ دو۔ تو اللہ کے نبی اس شخص کے پاس پہنچے، اور اللہ کے نبی نے جب اسے اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے حوالے سے یہ وحی کی ہے کہ اللہ تم سے بڑا ناراض ہے کہ تم برسوں اپنی زندگی نافرمانی کے عالم میں گزار رہے ہو، تو اتنا سننا تھا کہ اس شخص کا چہرہ بجھ گیا، جو ایک چہرے پہ تازگی ہوتی ہے وہ تازگی جاتی رہی، اور اتنا سننا تھا کہ وہ شخص گیا اور غم و اندوہ کے عالم میں جنگل اور صحرا میں چلا گیا تنے تنہا، اور جا کر اس نے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دی اور رو رو کر عرض کرنے لگ گیا، مولا کیا میرے گناہوں نے تمہیں تکلیف دی یا تمہاری رحمت کم پڑ گئی؟ کیا میری نافرمانی کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی یا تمہاری رحمت ختم ہو گئی؟ اگر مولا ایسا ہی ہے کہ میرے لیے تمہاری رحمت کا کوئی حصہ نہیں بچا تو پھر مولا میں اپنے آپ کو تمام انسانیت کے بدلے میں پیش کرتا ہوں، تو سب کا عذاب میرے ہی اوپر ڈال دے۔ اس نے خدا کی بارگاہ میں جب رو رو کر یہ عرض کی اور فرمائے اور یہ عرض کیا کہ مولا کیا تمہیں تکلیف ہوئی
کیا میرے گناہ، میری نافرمانیاں تمہاری معافی اور تمہاری مغفرت سے زیادہ بڑھ گئیں؟ کیا تمہاری رحمت ختم ہو گئی یا تمہیں کوئی تکلیف ہوئی؟ جب اس نے رو رو کر یہ عرض کی خدا کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت نے اسی نبی کے جانب پھر دوبارہ وحی کی کہ جاؤ، جا کر میرے بندے سے کہہ دو کہ اس نے میری رحمت کی حقیقت کو پا لیا ہے، اگر اس کے گناہ زمین و آسمان کو بھی بھر دیں تو بھی میں اسے معاف کر دوں گا، تو بھی میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ کتنا بڑا کریم ہے۔ اللہ نوازتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، کوئی اس کا نام لے نہ لے، اس کی بارگاہ میں سر جھکائے نہ جھکائے، لیکن اللہ پاک اپنی عطا پہ روک نہیں لگاتا، کیونکہ وہ اکرم ہے، سب سے بڑا کرم کرنے والا۔ اور اللہ کی یہ نعمت دیکھ لیں جو بالکل محسوس ہے ہمارے سامنے، ہم جو موجود ہیں، چل رہے ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تمام نعمتیں چاہے دینی ہوں یا دنیاوی یا اخروی، تمام نعمتیں ہمارے لیے تب ہیں نا جب ہم موجود ہوں۔ اگر اللہ ہمیں پیدا ہی نہیں کرتا تو کیا کوئی ڈیل ہوئی تھی ہمارے رب سے کہ مولا تمہیں ہمیں پیدا ہی کرنا ہے؟ یا اللہ پر ہمارا پیدا کرنا واجب تھا کہ اللہ ہمیں ضرور پیدا کرتا؟ ہرگز ضروری نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر اسی احسان کو دیکھ لیا جائے تو پھر اس کے بعد ہمارے بدن کا رواں رواں اس کے شکر کے لیے بےتاب ہو جائے گا، اور پیشانیاں اس کی بارگاہ میں جھکنے کو مچلنے لگیں گی۔ اسی پہ غور کر لیا جائے۔ اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ احسان، اور کس صورت میں پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، ہماری تخلیق کا پروسیس کیا ہے، ذرا ایک طائرانہ اور سرسری سی نظر اس پہ بھی ڈال لیں آپ کہ اللہ نے پیدا کیا اور ہماری تخلیق کا پروسیس کیا ہے۔ ہم مٹی تھے، ہم سب کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ہم مٹی تھے، ہماری کوئی اہمیت نہیں تھی، ہماری کوئی اوقات نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ آ چکا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر ہستی نہیں تھا۔ تو ہم مٹی تھے، مٹی کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اناج میں تبدیل فرمایا، اناج میں تبدیل فرمایا کہ قدرت نے اناج کا ایک دانہ اس زمین پہ جب ڈالا تو یہ زمین اللہ پاک نے اس کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ ایک دانہ بھی اگر اس کے اوپر ڈالا جائے تو زمین اسے ضائع نہیں کرتی، بلکہ اسے اپنے دامن میں رکھتی ہے، محفوظ رکھ کر کے پرورش کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، اور پھر اس دانے میں سے انکرن پیدا ہوتا ہے، اور پھر کوپلوں کی شکل میں زمین اپنے دامن کو پھاڑ کر کے اسے باہر نکال لیتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک دانے کی شکل میں جب زمین میں ڈالا تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ اس دانے کی حفاظت کرنا، تربیت کرنا، اسے جس چیز کی ضرورت ہو، جن منرلز کی ضرورت ہو، اور جتنے پانی کی ضرورت ہو، اور اللہ پاک نے چاند کو حکم دیا کہ اسے جس چیز کی ضرورت ہو، سورج کو حکم دیا کہ جس چیز کی ضرورت ہو، وہ تمام چیزیں اس دانے کو ملنی چاہیے۔ یہ ہماری تخلیق ہی کا پروسیس ہے، ہماری تخلیق کا۔ دانے کی شکل میں ہم زمین پہ جب ڈالے گئے، زمین میں اللہ پاک نے کائنات کی ایک ایک چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور سب کو لگا دیا کہ سب ہمارے فائدے کے لیے جو ان کے پاس ہو سب ہمارے سامنے لا کر کے پیش کر دیں۔ زمین نے ہمارے لیے پانی فراہم کیا، چاند نے ہمارے لیے چاندنی دی، سورج نے حیاتیاتی شعاعیں دیں، اور صبح کے نسیم سحری نے ہمیں جھولا جھلایا، شبنم نے ہمیں وضو اور غسل کرایا، اور پھر اس کے بعد جب وہ دانہ پختہ ہوا اور پھر اس سے روٹی بنی تو پھر روٹی کے بعد اس پروسیس سے گزر کر کے ہم نطفے کی شکل میں آئے، ہم نطفے کی شکل میں آئے، نطفہ، اور پھر وہ نطفہ جب ماں کے شکم میں اطہر تک پہنچا تو 40 روز تک
وہ نطفے ہی کے عالم میں رہا، وہ نطفے ہی کی صورت میں رہا 40 روز تک، اور پھر 40 دن کے بعد وہ نطفہ جمے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل ہوا۔ 40 روز کے بعد 80 روز تک، 41ویں دن سے 80 دن تک وہ جمے ہوئے خون کی شکل میں رہا۔ پھر 81ویں دن اللہ رب العزت نے ہمیں جمے ہوئے خون سے گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں تبدیل فرمایا۔ 81ویں روز سے لے کر کے 120 دن تک ہم اسی گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہیں۔ اور ذرا غور کریں کہ جب ہم اپنے ماں کے شکم اطہر میں پہنچے تو جو ابتدائی کچھ مہینے ہوتے ہیں کتنے نازک ہوتے ہیں، یہ آپ سب کو پتا ہے۔ ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے، ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ماں نے ایک ہلکا سا ذرا بوجھ اٹھا لیا تو حمل ضائع ہو گیا، ماں کو غم و اندوہ زیادہ ہو گیا، حمل ضائع ہو گیا، ماں رات میں یا کسی وجہ سے زیادہ ڈر گئی، حمل ضائع ہو گیا۔ ذرا بتائیں تو صحیح، ہم یہ مانتے ہیں کہ ماں نے خود بوجھ نہیں اٹھایا، لیکن غم و اندوہ تو سراسر یہ ایک قدرتی حالت ہے نا، اس پہ انسان کا کوئی یہ عمل دخل نہیں ہے۔ اگر انسان کو تکلیف پہنچے اور وہ چاہے کہ خوش رہ لے، چاہ کر بھی نہیں رہ سکتا، غم و اندوہ طاری ہوگا ہی۔ اور پھر ڈرنا، ڈر جانا، یہ بھی تمام چیزیں قدرتی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ جب ہم حمل کے ابتدائی مہینوں میں جب اپنی ماں کے شکم میں تھے، ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حمل ضائع ہو جائے، مگر ہمارے رب نے ہماری ماں کے شکم میں ہماری حفاظت فرمائی۔ اور پھر جب 120 دن ماں کے پیٹ میں ہمارے اوپر گزر گئے تو پھر اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ایک روح ڈال دی۔ یہ وہ روح ہے جو رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جسے ہمارے مولا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب عیسائیوں نے پوچھا ہمارے آقا سے روح کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الروح، مولا یہ اللہ پاک نے فرمایا ہمارے رب نے کہ محبوب یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، محبوب فرما دو روح میرے رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ تمہارے بس کی بات، تم اس کے چکر میں نہ پڑو، روح میرے رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا، یاد رکھیے گا کہ آج سائنس اپنی تمام ترقیات، تحقیقات، انوویشنز، ایکسپلوریشنز، تمام ریسرچ کے باوجود، تمام اپنی ترقیات اور ڈیولپمنٹس کے باوجود آج تک سائنس کو روح کی ہوا تک نہیں لگی۔ انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ روح کس پرندے کا نام ہے، روح کس چڑیا کا نام ہے، انہیں نہیں پتا۔ لاکھ ڈنگے ہانک لیں کہ ہم یہاں سے وہاں پہنچ گئے، انہیں نہیں پتا۔ یہ جو ڈیتھ کے حوالے سے سائنس کا نظریہ ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے، سائنس کہتی ہے کہ جب سیلز بنتے بگڑتے رہیں، پرانے سیلز ختم ہو کر نئے سیلز ان کی جگہ پہ آتے رہیں، تب تک لائف کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور جہاں سیلز کا بننا بگڑنا ختم ہو، نئے سیلز نہ بنے، اس کے بعد انسان مر جاتا ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے ڈیتھ اور موت کے حوالے سے۔ ان کو روح کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اور ہوا کیسے لگے جبکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے الروح من امر ربی، روح میرے رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو جو میرے رب کا راز ہو اسے اللہ کے بتائے بنا کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا اللہ نے روح ڈال دی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہمارے بدن کے اعضاء بنائے، اعضاء اللہ نے سڈول بنائے، متناسب بنائے، اور ان میں طاقت و قوت رکھی، خوبصورتی رکھی۔ کیا اللہ رب العزت سے کوئی ہماری ڈیل ہوئی تھی؟ یا اللہ پر واجب تھا کہ ہمیں متناسب الاعضاء بناتا؟ اللہ پر واجب تھا کہ ہمارے بدن کے تمام اعضاء صحیح و سلامت رہتے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپاہج بنا دیتا، لنگڑا لولا بنا دیتا، کوئی واجب نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ پیدا کیا، ہمارے اعضاء بنائے، تمام اعضاء بہتر بنائے، ہمیں خوبصورت شکل عطا کیا۔ اور پھر جب ہماری ولادت کا وقت آیا تو ولادت کا وہ سخت مرحلہ جبکہ ہمارے اور موت کے بیچ انتہائی کم فاصلہ تھا، جب ہم نے موت کو چھوا اور چھو کر پھر ہم واپس آ گئے،
ولادت کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہے، اللہ پاک نے وہاں بھی ہماری حفاظت فرمائی۔ تو یہ کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے بعد اللہ نے ہمیں دانے کی شکل میں تبدیل کیا، دانے کے بعد منی کی شکل میں تبدیل کیا، نطفے کی شکل میں، اور نطفے کے بعد جمع ہوا خون کے بعد گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد ہمارے تمام اعضاء کی تخلیق، ماں کے شکم میں ہماری حفاظت، ولادت کے وقت ہماری حفاظت، اور پھر جب ہم اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، ہمیں کوئی شعور نہیں تھا، ہمیں احساس تک نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں، اور ہمارے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں اپنی بھوک کو کیسے مٹانا ہے، اپنی پیاس کو کیسے مٹانا ہے۔ تو اس عالم میں جب ہم پیدا ہوئے، انتہائی کمزور، انتہائی لاغر، انتہائی ناتواں، دنیا کی کوئی غذا ہمارے لائق نہیں تھی، اللہ پاک نے ہمارے لیے انتہائی لطیف، شیریں، فائدہ مند اور ہمارے نظام انہضام کے لائق اللہ پاک نے ماں کے دودھ کی شکل میں ہماری غذا کا انتظام فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ماں کا دودھ کیا ہے؟ اور پھر ذرا یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے احسانات کو دیکھیں۔ یقیناً اگر اللہ کے احسانات پہ غور کریں نا، تو اللہ رب العزت سے ہمارا جو عبودیت کا رشتہ ہے وہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ میں اسی وجہ سے زیادہ باقی تفصیلات کچھ کم بھی کر دوں، لیکن جہاں پہ اللہ کے احسانات کی بات آتی ہے تو میں ان احسانات کو کچھ تفصیل سے بیان کرتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہمیں احساس ہو کہ ہمارا رب ہم پر کتنا بڑا احسان کرنے والا ہے۔ ذرا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ پاک نے ہمارے لیے غذا ہماری ماں کے سینے میں رکھ دیا ہے نا، لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دو ایسی اللہ کی رحمتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ پہلی رحمت تو یہ کہ اللہ نے والدین کے اندر بے پناہ محبت رکھ دی، بے پناہ محبت رکھ دی، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے ہمارے والدین ہماری پرورش کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں، کوئی بھی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، وہ خود مصیبت برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں تکلیف میں دیکھنا، دکھ میں دیکھنا برداشت نہیں کرتے ہے کہ رات میں اگر ہمیں بخار آ جائے تو ماں باپ ہمارے سرہانے پوری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں تاکہ ہمارے لاڈلے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ رات میں اگر بچہ بستر گیلا کر دے تو ماں خود گیلے بستر پر سوتی ہے، لیکن اپنے بچے کو گرم سینے سے لگا کے رکھتی ہے تاکہ میرے بیٹے کو گیلے بستر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ تو وہ محبت ہے، سب سے بڑی رحمت۔ اور دوسری رحمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ شعور بخشا کہ تمہاری غذا ماں کے پستان میں ہے، اور اللہ نے پھر ہمیں یہ شعور بخشا کہ تم چوسو تاکہ تمہیں تمہاری غذا ملے۔ اگر اللہ رب العزت بچے کو نہیں سکھاتا کہ تمہیں اپنی غذا ایسے حاصل کرنی ہے، چوسنا ہے تمہیں تاکہ تمہیں دودھ کی غذا ملے، تو دنیا کی کوئی طاقت بچے کو دودھ چوسنا اور غذا حاصل کرنا سکھا نہیں سکتی تھی، یاد رکھیے گا۔ اس کو کوئی شعور نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی جانب سے ایک یہ الہامی تربیت نہیں ہوتی، اللہ پاک بچے کی فطرت میں نہیں ڈال دیتا کہ تمہیں چوسنا ہے کہ تاکہ تمہاری غذا تمہارے پیٹ تک پہنچے، اگر اللہ یہ نہیں سکھاتا بچے کو، دنیا کی کوئی طاقت سکھا نہیں سکتی تھی، یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا، اندر کھینچتے نہیں ہیں بلکہ باہر کی جانب وہ پھونک مارتے ہیں، عام طور سے باہر کی جانب پھونک مارتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب خاص کر دیہاتوں میں، کہ جب جاڑے کا موسم آتا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جاڑوں میں دیہاتوں میں تقریباً آج بھی یہ رواج ہے کہ الاؤ جلا کر کے آپس میں لوگ آگ تاپتے ہیں، بیٹھ کر کے الاؤ جلاتے ہیں۔ تو اس وقت جو بچے ہوتے ہیں، خود ہم لوگوں نے بھی کیا ہے کہ بچے ہوتے ہیں جب کوئی پتلی سی لکڑی ہو تو اسے سگریٹ کی طرح استعمال کرتے ہیں یا بیڑی کی طرح استعمال کرتے ہیں کہ اسے وہ دھواں اندر لیں اور وہ دھواں کھینچ کر کے پھر باہر نکالیں۔ لیکن اس وقت جب کوئی بچہ ہوتا ہے، کوئی بچہ ہے 4-5 سال کا، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ خود تجربہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے منہ میں وہ دیا جائے
تو وہ اندر نہیں کھینچتے بلکہ باہر کی جانب پھونک مارتے ہیں، باہر کی جانب پھونک مارتے ہیں، وہ اندر نہیں لیتے، اندر نہیں کھینچتے کہ کھینچیں۔ یہ ایک بچوں کی فطرت میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اندر نہیں کھینچتے، باہر کی جانب پھونک مارتے ہیں۔ کئی بچوں کو ہم نے بھی دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، لکڑی کو لے رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ مطلب دھواں نکالیں، لیکن وہ اندر نہیں کھینچ رہے ہیں کہ انہیں دھواں ملے بلکہ باہر کی جانب پھونک رہے ہیں۔ تو یہ بچوں کی فطرت ہے کہ وہ اندر کھینچنا نہیں جانتے، باہر کی جانب پھونک مارتے ہیں۔ ایک دن کا پیدا ہوا بچہ، کچھ گھنٹے نہیں ہوئے، اس کو کس نے سکھا دیا کہ جب تم ماں کے سینے سے لگ کر ماں کی پستان سے غذا حاصل کرو تو اندر کی جانب کھینچو؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہمارے رب کی رحمت ہے اور رب کی الہامی تربیت ہے۔ اگر اللہ نہ سکھاتا تو یاد رکھیں کوئی نہیں سکھا سکتا تھا۔ تو یہ اللہ کے احسانات کہ ہم جب مٹی تھے، مٹی سے لے کر کے ولادت تک اور ولادت کے بعد اپنی عمر کے ابتدائی سالوں میں انتہائی ہم کمزور، ناتواں، ہمیں شعور نہیں، ہمیں عقل نہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تمام مرحلے میں ہمیں جس چیز نے سنبھالا دیا اور ہماری تمام حاجات اور ضروریات کے حوالے سے جس نے انتظامات فرمائے وہ ہمارے رب کی ذات گرامی، وہ ہمارے رب کی ذات ہے جو ہمارا بھی پالنہار ہے اور کل کائنات کا بھی پالنے والا ہے۔ تو جس کے احسانات اتنے زیادہ ہوں، اسے چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا معبود بنایا جائے، اگر کوئی ایسا کرے تو یقیناً وہ مذمت کا حقدار ہے، کیونکہ محسن کا احسان ماننا اور اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی محسن کے احسان کو بھول کر کے اس کا شکر نہیں کر رہا تو گویا وہ شخص اپنے محسن کے احسان کو بھول رہا ہے، تو لہٰذا ایسا شخص اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی مذمت کی جائے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنانا، فتقعد مذموما، ورنہ تم رہ جاؤ گے مذمت کیے ہوئے۔ ملائکہ بھی مذمت کریں گے، اہل حق انسان بھی مذمت کریں گے، اور دنیا کی تمام مخلوقات اپنی زبان حال سے مذمت کریں گی، اور پھر کل قیامت کے دن مذمت کا منہ تو ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا۔ تو ایک تو یہ وبال ہے کہ مذمت کیے ہوئے رہ جاؤ گے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے مخذولا، بے سہارا رہ جاؤ گے، کوئی تمہارا سہارا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا حامی نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کسی اور کو معبود جانے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ لا یغفر اللہ ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو اللہ کی مدد تو اس سے چھن گئی، اللہ کی رحمت اس سے الگ ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جس کو معبود بنائے گا خدا کے ساتھ، اور جس کو اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، تو اپنی حاجتیں اور ضروریات کو وہ اس شریک سے وابستہ کرے گا نا، اس شریک سے وابستہ کرے گا، اور وہ شریک فی الحقیقت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے علاوہ وہ جس کو پوجنیے مان رہا ہے، جس کو معبود مان رہا ہے، جس کو خدا یا اللہ یا گاڈ مان رہا ہے، اللہ سے تو اس کا رشتہ ختم۔ اللہ نے اپنی رحمتیں اس سے الگ کر لیں، چھین لیں۔ اب پھر جب وہ اپنی حاجات اور ضروریات کے وقت اپنی تمام جو اس کی چاہتیں ہوں گی، چاہتوں کا مرکز وہ اللہ کے شریک کو ٹھہرائے گا، اپنی ضروریات اور حاجات کو اس شریک سے وابستہ کرے گا، اور وہ شریک ہے ہی نہیں، اور جب ہے ہی نہیں تو رہ جائے گا نا بے سہارا، اللہ کا سہارا نہیں، اور جس کو وہ سہارا سمجھ رہا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، سہارا دینے کے لائق کیا، وہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک مذمومہ اور مفروضہ ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ ایک پتھر کی بت ہے، سامنے اس کو دکھ رہا ہے، ایک اگر دیکھا جائے بظاہر، لیکن اس کا کوئی معنوی وجود نہیں ہے کہ کوئی ذات ہو ویسی، لہذا بے سہارا رہ جائے گا۔
اور بے سہارا تو بے سہارا جو پتھر جس کو پوج رہا ہے یا وہ بت جس کو بنا کر کے وہ پوج رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک یہ اس کی بے کسی، بے بسی اور بے سہارا ہونے کو اور زیادہ اس کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے کہ تاکہ اس کی حسرت اور اس کے افسوس اور اس کے دکھ میں اور اضافہ ہو، اللہ پاک ان بتوں کو جن کی یہ پوجا کرتا تھا، ان بتوں کو بھی کل قیامت کے روز جہنم میں ڈالے گا، اسی کے ساتھ ڈالے گا کل قیامت کے دن، تاکہ اس کی حسرت میں اور بڑھوتری ہو اور زیادتی ہو، تاکہ اس کو لگے کہ ہم جس کو اپنا سہارا سمجھ رہے تھے وہ تو خود آج بے سہارا ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، خود ہمارے ساتھ جہنم کی آگ میں پڑا ہوا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا یہ علماء سے کہ آخر بتائیں وہ پتھر ہے، اس کا کیا قصور کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے؟ اس نے تھوڑی کہا تھا کہ ہمیں پوجو، اس نے تھوڑی کہا تھا کہ ہمیں معبود بنا لو اپنا، تو کیا قصور اس کا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت اس پتھر کو جہنم میں تو ڈالے گا لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، فقط اس لیے ڈالے گا کہ تاکہ یہ جو اس کو معبود سمجھ رہا تھا نا یہ دیکھے اور اس کی حسرت میں اور اضافہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہ بنانا ورنہ تم مذمت کیے ہوئے اور بے سہارا اور بے بس رہ جاؤ گے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری بات عرض کر دوں کہ جو مشرک ہے اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا کہ وہ مذموم ہوگا اور مخذول ہوگا، یعنی مذمت کیا ہوگا اور بے سہارا ہوگا، یہ مشرک کے لیے۔ تو اس کا معکوس مفہوم جب دیکھیں، الٹا مفہوم، مفہوم مخالف، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر مشرک مذموم ہے تو مومن ممدوح ہے۔ ممدوح ہے مطلب یہ تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف کی جائے گی۔ اگر مشرک مذمت کیا ہوا ہے تو مومن مدح کیا ہوا ہے اور مومن تعریف کے لائق ہے۔ اگر مشرک بے سہارا اور بے یار و مددگار ہے تو مومن ایسا ہے کہ اسے ہر موڑ پہ اللہ کی نصرت حاصل ہوگی اور اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ لہٰذا حالات سے نہ گھبرائیں، اگرچہ بظاہر حالات ہمارے مخالف ہوں، سمجھ لیں کہ اللہ کی جانب سے ایک یہ امتحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میرے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈرا کر، کچھ بھوکا رکھ کے، کچھ مال میں کمی کر کے، کچھ جانوں میں کمی کر کے، کچھ پھلوں میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ فرماتا ہے محبوب صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ تو یہ جو خوف کا ماحول ہے، ہراس کا ماحول ہے کہ ہم کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنے آبرو، اپنے ایمان، اپنے مذہب اور دین دھرم کا جو خوف محسوس ہو رہا ہے، نہ ڈریں اور اپنے آپ کو نا امید نہ کریں۔ قرآن کی روشنی میں جو مشرک ہے نا وہ بے سہارا ہے، جو مومن ہے اس کے سر پہ تو اللہ کی مدد کا سائبان ہے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت اس کے ساتھ ہے۔ بس اللہ کے حکم کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، پھر دیکھیں کیسے اللہ کی مدد آگے بڑھ کے ہمیں اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذالکم الشیطان یخوفکم اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ابلیس تمہیں اپنی حمایتیوں کی کثرت سے ڈرواتا ہے، اپنے دوستوں اور اپنے جتھا کی کثرت سے ڈراتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ابلیس تمہیں اپنی جماعت سے ڈراتا ہے، اپنی حمایتیوں سے ڈراتا ہے، مگر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ تو لہٰذا اے ایمان والو، ابلیس اور اس کے حمایتیوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو، یہ اللہ فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نا امید نہ ہوں، خوف و ہراس کا شکار نہ ہوں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماتا ہے ہم زمانے کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہرگز نا امیدی کا شکار نہ ہوں، حالات بدلیں گے، خدا کی مدد آئے گی، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔